السلام علیکم۔ تو پارٹ 2 کے ساتھ میں دوبارہ سے ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا انتخاب کس طرح سے کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، انگزائٹی، ڈپریشن، obsession اور بہت ساری ایسی عادات جو ہمیں ذہنی امراض کی طرف لے جاتی ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں تو بہت زیادہ عادات ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے دوسرے کسی انسان سے سیکھی ہوتی ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ تو جب ایک انسان ہم سے اپنی پریشانی شیئر کر رہا ہے، اپنا ڈپریشن شیئر کر رہا ہے، اپنی کوئی بھی کسی بھی بات کو شیئر کر رہا ہے، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان جو ہم سے اپنی پریشانی یا اپنا ڈپریشن شیئر کر رہا ہے، کیا ہم اس سے اس کا ڈپریشن اور انگزائٹی لے تو نہیں رہے نہ چاہتے ہوئے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ تو اپنا بیگیج سارا آپ کے اوپر جھاڑ کے کھڑا ہو گیا اور آپ نے گھر آ کے بلا وجہ ہی پریشانی میں سوچنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایموشنل سپنج بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے، اور یہ آپ بالکل آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایموشنل سپنج بننا ہے یا نہیں بننا۔ کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھی ایک صبر کا، برداشت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ لبریز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خود ہی بھرے ہوئے نہیں ہیں تو آپ خالی کپ کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ خود ہی اچھا فیل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کسی دوست کی یا کسی جاننے والے کی یا کسی انجان انسان کی بھی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ وہ انسان جو پرابلم آپ سے ڈسکس کر رہا ہے، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کو کوئی سلوشن، کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے اس کو اچھا فیل ہو۔ دوسری بات یہ بھی سوچنا چاہیے، ذہنی امراض بعض دفعہ سچویشن ورس بھی ہو جاتی ہے جب لوگ غلط قسم کے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، یا ہماری سوری ٹو سے لیکن ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹیز میں بہت زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم پریشان ہو، کہیں تمہارے اوپر کسی نے کوئی جادو تو نہیں کر دیا، یا کوئی بری اینٹی تو نہیں آ گئی، یا کوئی نگیٹیوٹی تو نہیں ہے، کہیں نظر تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ذہنی امراض اسی لیے اگنور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو فزیکل ڈیزیزز کی طرح سے سیریس لیا ہی نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ذہنی امراض کے ہوتے ہوئے نہ صرف ہم بہت زیادہ فزیکل ڈیزیزز کو ویلکم کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی ایک لائف کے ایسنس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ٹاپک میں چینج نہیں کرنا چاہوں گی، ہم ڈیفینیٹلی اس بارے میں بات کریں گے کہ سوسائٹی میں ابھی تک کیوں ایکسیپٹنس نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، لیکن میں اگین آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس سے آپ اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں یا جس کو آپ اپنے پرابلمس بتاتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ وہ پرابلمس، اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے پرابلم شیئر کرنے کے لیے، تو آپ اپنے پرابلم کو ایک پیپر پہ لکھ لیں، آپ اپنا ایک رائٹنگ جرنل بنا لیں جس میں آپ اپنی روزمرہ کی پریشانیاں، دکھ تکالیف لکھیں، کیونکہ جب آپ اپنی سوچوں کو لکھ لیتے ہیں تب بھی آپ بہت ریلیکس، بہت اچھا فیل کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی سے شیئر کر لیا۔ تو اور اپنے ارد گرد چاہے کم لوگ رکھیں، لیکن صرف ہمیشہ ایسے لوگ رکھیں جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہجوم مت اکٹھا کر کے رکھیں جو سو کالڈ فرینڈز ہوں لیکن وہ کسی بھی طرح سے آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ نہ کر رہے ہوں۔ میں سوشل ویب سائٹس کی مثال دیتی ہوں کہ وہاں اگر فرینڈ لسٹ میں جائیں تو 300، 400، 500 فرینڈ لسٹ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ جو آپ کی لائف میں ایکچولی ویلیو ایڈ کر رہا ہو۔ تو پلیز ان باتوں کو سوچیے گا
کہ کیا آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، یا صرف آپ نے اپنے ارد گرد بیکار لوگوں کا ہجوم لگا کے رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔